کیمرے کی آنکھ نے سب کو دکھائی تھی، کل بھی سب نے سب کچھ دیکھا ہے. اور کل میں نے کہا تھا کہ پاکستان مخالف تقریریں ہوں گی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فتنہ گینگ ہے اس کے کارندے پاکستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے. وہ ہوا. اور کل اچکزئی صاحب جو ان کے سربراہ بنائے گئے ہیں اللہ جانے کون سے معاملات کے لیے، کیونکہ بیٹھنا تو انہوں نے فوج کے ساتھ ہے صرف، انہوں نے بھی کل کہہ دیا، انہوں نے ان کو کل بدتمیز اور غیر منظم جماعت کہہ دیا. غیر منظم جماعت جو ہے وہ پھر جھوٹی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ گینگ ہی ہو سکتا ہے. جماعتیں تو منظم ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جن کی جس سٹیج پہ چڑھنے سے پہلے جب جیب قطر جو ہے وہ جیب قطر اپنا کام دکھا دیں اور جو ہے وہ اس طرح کے لوگ انقلاب نہیں لاتے. تو وہ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چلتا ہے کون سے لوگ انقلاب نہیں لاتے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. کل امین گنڈا پور نے پھر سے لائن کراس کی. کل امین گنڈا پور نے پھر سے اپنی خاندانی تربیت دکھائی. یہ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس آدمی کا بدتمیزی کرنا، گندی زبان عورتوں کے بارے میں استعمال کرنا، دھمکیاں دینا، اس کا پرانا طریقہ واردات ہے. لیکن میں نے ہمیشہ آج سے پہلے تک یہ کہا کہ مجھے ان کے گھر کی عورتوں سے ہمدردی ہے. یہ اس کے لیڈر کی تربیت ہو سکتی ہے، اس کے گھر کی عورتوں کی تربیت اس کی والدہ کی نہیں ہو سکتی. لیکن بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے جب اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ شاید ان کے گھر کی عورتیں مجبور ہیں، یا وہ اس کی تربیت ہی ایسی نہیں کر سکی کہ اس آدمی کو تمیز سکھائی جا سکے. وہ ٹھیک ہے ان کے لیڈر سمیت ان کے لیڈر کا اپنے گھر کی عورتوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ شاید یہی رویہ ہوتا ہوگا، وہ یہ اپنے گھروں تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا. لیکن یہ عمران خان کے ساتھ اب یہ ان کی خاندانی تربیت بھی مجھے لگ رہی ہے، چونکہ ان کی والدہ صاحبہ کو جب پہلی دفعہ اس نے لائن کراس کی تھی، اس کی والدہ صاحبہ کو اس کو منع کرنا چاہیے تھا. اس کی بیوی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں تمہاری زبان سے. اس کی بہنوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں جو زبان تم استعمال کرتے ہو عورتوں کے بارے میں. لیکن اب میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس کی خاندانی تربیت ہی شاید ایسے ہوئی ہوئی ہے. دوسرا، کل گنڈا پور نے پنجاب کے اوپر لشکر کشی کرنے کا اندیا دیا ہے. میں گنڈا پور صاحب کو یاد کرانا چاہتی ہوں، صاحب میں نے ویسے کیوں کہہ دیا، میں اسے یاد کرانا چاہتی ہوں چونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں تہذیب، اخلاقیات، وہ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو وہ زبان سمجھ نہیں آتی. ان کو جو زبان سمجھ آتی ہے ان سے اب اسی زبان میں بات کی جائے گی اور یہ وہی ڈیزرو کرتے ہیں. ہم نے وہ دن دیکھا ہوا ہے جب اپنا گنڈا پوری شہد جو ہے لے کے یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ نا ایک ایس ایچ او کو دے کے بھاگ رہا تھا. اس کو پنجاب پہ لشکر کشی کرنے کا جو شوق آیا ہے کر کے دیکھے. اور میں کسی لسانیت میں نہیں جانا چاہتی، میں کوئی صوبوں کو جو ہے وہ پنجاب پختون کی کوئی لڑائی نہیں کرانا چاہتی، لیکن پنجابی جو ہیں وہ اپنی غیرت کے نام کے اوپر بڑے مشہور ہیں. اور دوسرا، جو یہ خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس ہے اس تو وہ تو جتنی مثالی آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن پنجاب پولیس کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ نشیوں کا نشہ بڑی جلدی اتار دیتے ہیں پنجاب پولیس والے. تو بالکل یہ جو کل ہوا ہے، جس طرح سے جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، جو پتھراؤ ہوا ہے، آج میں ان تمام لوگوں کے جو سہولت کار ہیں جن کو بڑا دل چاہتا ہے کہ سارے بنیادی حقوق جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے ملزمان کے ہیں، نوئی کے دہشت گرد ان کے ہیں، اور اب جن کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کو بار بار جلسوں کی اجازت دی جائے، آج میں ان سے سوال کرنا چاہتی ہوں. جو کل ہوا ہے کسی کو پشیمانی ہے اپنے فیصلوں پہ؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد پہ جب یہ چڑھائی کرنے آ رہا تھا عمران خان اپنی پارٹی کو لے کے، اسلام آباد کے اندر جو ہے بینچ بیٹھا، اسلام آباد کے اندر جو ہے ان کو جگہ دی گئی کہ وہاں جا کے جلسہ کرنا، یہ وہاں نہیں گئے.
انہیں پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد کہا گیا کہ وہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو پتہ نہ چلا ہو، ان کو فیصلہ نہ پہنچاؤ۔ فیصلہ پہنچنے کی بات نہیں ہے، یہ ان کی تربیت ہے، یہ یہی کر سکتے ہیں۔ آج میں پوچھنا چاہتی ہوں، جن کو بہت دل چاہتا ہے ان کے بنیادی حقوق، صرف ان کے پاس بنیادی حقوق ہیں، ان کو بنیادی حقوق استعمال کرنے ہیں پاکستان میں آئین کو نہ ماننے کی تقریریں کر کے، ان کے بنیادی حقوق انہوں نے استعمال کرنے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے اداروں کے سربراہان کو کھلی ننگی دھمکیاں اور گالیاں دینے کے لیے۔ ان کے بنیادی حقوق ان کو اس لیے استعمال کرنے ہیں کہ یہ عورتوں کی تضحیک کریں سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے، اور پھر انہوں نے بنیادی حقوق استعمال کرنے ہیں دو صوبوں کو آپس میں لڑانے کے لیے۔ میرا آج سوال ہے اپنی آنریبل عدلیہ سے، جن کو بہت شوق ہے ان کو جلسوں کی اجازت دینے کا بھی، جو کل ہوا ہے، جس طرح سے کل این او سی کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، آج کوئی شرمندہ ہے؟ آپ نے کل دیکھا ہے سب کچھ، یا آپ نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ دیکھنا سننا نہیں چاہتے؟ اب یہ جو لشکر کشی ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، اس کا سوال میں کس سے پوچھوں؟ ایک وفاق جو مختلف اکائیوں سے مل کے بنا ہے، اس وفاق کے اندر ایک نشے باز آدمی، ایک نشئی آدمی، ایک کرپٹ آدمی، ایک گندا آدمی دوسرے صوبے کی خاتون چیف منسٹر کو تضحیک سے بلاتا ہے اور پھر ان کے صوبے پہ اوپر یلغار کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ اب یہ بتا دیں یہ آئین کی کون سی خدمت ہے؟ یہ یہاں پر بنیادی حقوق جو ان کے ہیں، اس کے بعد ہم پنجابیوں کے بنیادی حقوق ہیں، میں یہاں پنجابی پختون کی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن کچھ سوالات ہیں جو مجھے اٹھانے پڑیں گے، جو مجھے پوچھنے پڑیں گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ عمران داری پاکستان کو آج تک کتنی مہنگی پڑی ہے اور مزید کتنی مہنگی پڑے گی، اس کا اندازہ ہو رہا ہے کسی کو؟ معیشت اوپر جا رہی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ رہی ہے، وہ اپنا فتنہ فساد لے کے باہر آ گئے۔ اور ہاں، 15 دن میں گنڈا پور نے اپنا لیڈر رہا کرانا ہے، میں 20 دن دیتی ہوں کرائے رہا، دیکھتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کل اتنا ڈپریشن کا عالم تھا کہ پریزیڈنٹ علی سے لے کر نیچے وہ باہر بیٹھے ہوئے سارے جو انقلابی ہیں وہ فیک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، اور اگر پنجاب سے لوگ نہیں نکلے تو اس پہ فیک ویڈیو لگا کے پھر آپ نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی، ایسے نہیں بچتی عزتیں۔ اور گنڈا پور کا جو سرکاری لشکر ہے اس کے بغیر 3000 بندہ نہیں تھا پورے جلسہ گاہ کے اندر۔ اور میں پوچھنا چاہتی ہوں اپنی معزز عدلیہ سے، پشاور ہائی کورٹ جو ظاہر ہے جس کا یہ ڈومین بنتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جس کو ان سے جلسے کرانے کا بہت شوق ہے، کل آپ نے سرکاری جو پیسہ ہے اس کا استعمال ہوتے دیکھا ہے؟ آپ کو پتا چلا؟ ہم بھجوا دیتے ہیں آپ کو رپورٹیں، اگر آپ کو پتا نہیں چلا، رپورٹیں آپ کے پاس ویسے ساری ہوتی ہیں، کس طرح سے سرکاری جو ملازمین کے ساتھ پورا اربوں روپے کا فنڈ، گاڑیاں، ملازمین، ریسکیو 1122، کرینز، یہ سب چیزیں استعمال ہوئی ہیں جیسے کے لیے۔ اس کے اوپر کسی کو کوئی پوچھے گا کسی سے سوال کہ یہ سرکاری پیسے کا استعمال جو خیبر پختونخوا کے عام آدمی کے اوپر لگنا چاہیے، وہ کرینے جو ڈولی پر لٹک رہے ہیں لوگ آج بھی خیبر پختونخوا کے، وہ مر رہے ہوتے ہیں، آدھے گر جاتے ہیں دریا کے اندر، آدھے بچ جاتے ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے تو کرین ہوتی نہیں۔ یہاں کیا ہے اور پھر کوئی ایک چیز بھی سیاسی جماعتیں کرینے لے کے چلتی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں یہ اس طرح کی تیاری کر کے چلتی ہیں جس طرح کی پرامن احتجاج ایسے ہوتا ہے؟ اور آپ نے کہتے ہیں پرامن احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے۔ دیکھ لیا آپ نے پرامن احتجاج؟ اور کیا کچھ کرنا ہے اس ملک کے ساتھ؟ 9 مئی کے ملزمان کو جب آپ چھوڑیں گے پھر یہی ہوگا۔ 9 مئی کر کے بھی اگلوں نے دیکھ لیا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں، تو بس ٹھیک ہے، ان کی ہمتیں بڑی ہوئی ہیں، یہ ملک ان کی آگ لگانے کے لیے بنا ہے، ان کو آگ لگانے کی اجازت دینی چاہیے۔ کل خاتون صحافیوں کے بارے میں بھی گند بکا گیا، پر میرا سوال ہے وہ بھی تو کچھ خواتین صحافی ہیں جو باقاعدہ ایک پروپیگنڈا سیل کی ممبر ہیں، باقاعدہ جو ایک واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہوتا ہے وہ سب ایز اٹ از اس کو جو ہے وہ پیسٹ کرتے ہیں، جو فارمولا میں دہرانا نہیں چاہتی کیونکہ وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے،
جو فارمولا اینٹی پی ٹی آئی خواتین صحافیوں کے لیے گنڈا پور نے ترتیب دیا ہے وہ اپنی حمایتی صحافیوں کے لیے بھی پھر یہی فارمولا ہوگا نا، پھر وہ بھی لفافہ لے دوں گی. آپ کے حق میں جو نہ بولے، آپ کی لائن جو ٹو نہ کرے، وہ فنکار ہو، وہ کرکٹر ہو، وہ صحافی ہو، وہ جو مرضی ہو، اس کو لفافہ کہہ دینا، اس کی تصدیق کرنا آپ کو جو ہے وہ آپ کو اختیار مل گیا اس کا. ایسا نہیں ہوتا. اور دوسری بات، جس بندے نے لشکر کشی کرنے آنا ہے پنجاب کے اندر، اس کے اپنے علاقے کا حال یہ ہے کہ یہ آدمی اس حلقے میں نہیں جا سکتا، وہاں ٹی ٹی پی کا پورا کنٹرول ہے. یہ ٹی ٹی پی کو بتا دے کے جیتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، یہ عالم ہے. یہ ٹی ٹی پی کو وہاں جو بسایا تھا، جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو طالبان کو لائے تھے، وہ آج ٹی ٹی پی کے سر کے اوپر چڑھ کے ناچ رہی ہے. خیبر پختونخوا جل رہا ہے دہشت گردی کی آگ میں. خیبر پختونخوا جو ہے وہ یرغمال ہے طالبان کے ہاتھوں، اور اس کو لشکر کشی کرنی ہے عمران خان کو جیل سے چھڑانے کے لیے. اور عمران خان کیا کوئی نماز قضا ہونے کے لیے جیل میں، یا عمران خان کسی بقرعید کو چوری کے کیس میں جیل میں، یا اس کے اوپر کیسز تو دیکھو کیا ہے. اور پھر وہ کیسز بڑے غلط ہے. 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے. لیکن جناب میں عمران اللہ نیازی جو ہے، مجھے سب سے پہلے جو نیا قانون بنا اس میں ریلیف مجھے دے دیں، میرے کیس فارغ کر دیں. یہ عالم ہے، یہ ہے منافقت. اور اس کے اپنے علاقے سے 2 جج ان پہ حملہ ہوا جو خیبر پختونخوا کے جج ہیں. 3 فوجی افسران کو اغوا کیا گیا، اور صرف 6 ماہ کے اندر، پچھلے 6 ماہ جب سے حکومت میں ہے، 5 مرتبہ پولیس حملے ہوئے اور کئی جوان شہید ہوئے. یہ اس کے اپنے علاقے کی بات ہے، یہ اس کے اپنے صوبے کی بات ہے. اور یہ دھمکیاں دیتا ہے کھڑا ہو کے مریم نواز، یہ دھمکیاں دیتا ہے پنجاب کے صوبے کو. پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ ہم بڑے ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیتے ہیں، ہمیں بڑا بالکل ہم بنے ہیں، ہمیشہ ہر جگہ بنے ہیں، لیکن پنجاب کو، پنجابیوں کو اپنی عزت کروانی بھی آتی ہے، اور اپنی غیرت کے اوپر جو ہے وہ ہم کسی چیز کا کمپرومائز نہیں کرتے. یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ. اور ہماری تو پنجاب پولیس ہی بہت مشہور ہے، میں نے آپ کو بتا دی. ایسا نشیوں کا نشہ اٹھاتی ہے نا پنجاب پولیس کہ اس کے بعد پھر نشئی جو ہے نا وہ اپنی 7 پشتیں ان کی توبہ کرتی ہیں کہ کبھی نشہ نہیں کریں گے ہم. یہ جو ان کے اپنے کابینہ کے رکن نے کہا کہ 2 ارب کے ٹھیکے میں سے 10% کے حساب سے 20 کروڑ روپے ان کے سیکٹری نے وصول کیے. کہاں ہے اس کا جواب؟ یہ کرپٹ آدمی مریم نواز کو باتیں کرے گا، یہ گندا آدمی مریم نواز پہ جملے جو ہے وہ کسنے کی کوشش کرے گا. او بھائی مریم نواز تو بہت بات کی بات ہے، پنجابی عورتیں بہت ہیں تیرے لیے. اور آئی ڈونٹ نو کہنا چاہیے یہ نہیں، آج میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ مجھے عورت نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ میری ایک تربیت، ایک خاتون ہونا مجھے روک رہا ہے. لیکن ایک بات بتا دوں، پچھلی دفعہ یہ روتے ہوئے دکھائی دیے تھے آپ کو جب سندھ پولیس کی کسٹڈی میں تھے اور ان کے بال منڈ دیے گئے تھے. آگے آپ سمجھا رہے ہیں. دوسری بات، پچھلے 12 سال میں خیبر پختونخوا میں ایک سکول، کوئی ایک ہسپتال، کوئی ایک ترقیاتی کام یہ بتانے کے قابل نہیں. اور جہاں ترقی ہو رہی ہے، جہاں مریم نواز جو ہے وہ ایئر ایمبولنس لا رہی ہے، جہاں وہ لوگوں کے گھروں پہ ادویات پہنچا رہی ہیں، جہاں وہ کسان کارڈ لے کے آ رہی ہے، جہاں وہ جو ہے وہ بچوں کو وظائف دے رہی ہیں، جہاں لیپ ٹاپ سکیم آ رہی ہے، جہاں پر گرین ٹریکٹر سکیم آ رہی ہے، جہاں سب کچھ ہو رہا ہے، اس پہ یہ جل کے ان کا مر رہے ہیں. یہ کرو نا مقابلہ، ہمت ہے تو نشے کی حالت سے باہر نکل کے مقابلہ کرو ترقی کا، کرو مقابلہ مریم نواز سے، اور کہو مریم نواز میں یہ مقابلہ کرتا ہوں، پھر تمہیں سمجھے بھی. تم اپنی گندی زبان جو ہے وہ اٹھاتے ہو اور بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہو. اس گندی زبان سے نہ مریم نواز کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ہمیں کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے. تمہاری اپنی تربیت نظر آتی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اب تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آپ کی اپنے گھر کی تربیت نظر آتی ہے. اور دوسرا، جو وفاق سے فنڈ ملتا ہے، وہ فنڈ جو ہے وہ اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں، وہ کہاں جاتا ہے، کون کھا جاتا ہے اس فنڈ کو. اگر وہ جو فنڈ ملا ہے آج تک، پہلے خیبر پختونخوا اس کا جواب تو دے. کتنی سڑکیں بنائی، کتنے پل بنائے، کتنے اسپتال بنائے، کتنی یونیورسٹیاں بنی. اور عالم یہ ہے کہ یونیورسٹیاں بند کی جا رہی ہیں. 10 یونیورسٹیاں پچھلے دنوں خبر آئی بند کی جا رہی ہیں خیبر پختونخوا میں. فنڈ نہیں. 1000 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض یہ صوبہ ہے.
اور وہ جو ہے وہ اس کے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے یا اس کو ہوش نہیں ہوتی یا جو ہے وہ اب دیکھیں نا اب پنجاب کے لوگ نکلے نہیں خیبر پختونخوا پہنچا نہیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ حماد اظہر اگر 8-10 گاڑیوں کے ساتھ پہنچ سکتا ہے پنجاب کے باقی لوگ بھی پہنچ سکتے تھے وہ بھی آ جاتے پنجاب کے لوگوں نے قطعی طور پر مسترد کیا کل کے فتنہ فساد کے جلسے کو اور خیبر پختونخوا کے بھی پرامن پختونوں نے کل کے جلسے کو ریجیکٹ کیا سوائے ان سرکاری ملازمین کے جن کو آنا ضروری تھا دوسروں کو پٹواری کے تانے کرتے ہوئے اگلوں نے نہ پٹواری چھوڑا نہ جو ہے وہ ہیلتھ کے محکمے کے لوگ چھوڑے نہ تعلیم کے محکمے کے لوگ چھوڑے اور میں ابھی اس سے پہلے ایک خیبر پختونخوا کے ہمارے ایک صحافی ہیں ان کا ولاگ تھا غالباً وہ میں دیکھ رہی تھی اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا سرکاری کالجز سے جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے وہاں سے ان کی حاضریاں لگا کے لے جایا گیا وہ دیکھا اور پھر خیبر پختونخوا ہاؤس سے جس طرح سے سرکاری پیسوں پہ جو ہے وہ ہائر کی گئی گاڑیاں ویگنیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکلی وہ دیکھیں اس کی ویڈیو بنی ہے اس کا حساب کو لینا پسند فرمائے گا اور جنہوں نے بڑا جذباتی ہو کے ان کو جلسے کی اجازت دی بنیادی حقوق ہیں جلسے کی اجازت دیں آج وہ اپنے آپ سے بھی اور ان سے بھی سوال پوچھیں گے کہ کیا یہ ملک ان کو جہیز میں ملا ہے کہ اس کو آگ لگا دیں جب دل چاہے اس کو آگ لگا دیں جب دل چاہے یہ جو ہے وہ پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیں ان کو روکو تو یہ مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں روکا کیوں نہیں اب 9 مئی کے اوپر ساری کمپین کیا ہے ہمیں روکا ہی نہیں کسی نے ہم اتنے معصوم مظلوم بال تھے کہ ہم آگ لگانے جا رہے تھے ہمیں روکنا چاہیے تھا آپ کو ہم نے روکا نہیں حالانکہ وہ علی ناصر رضوی سمیت جتنے لوگوں کو مار پڑی تھی 9 مئی کو یہاں پہ کینٹ کے اندر جتنی گاڑیاں پولیس والوں کی جلائی گئی تھی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے لیکن مجال ہے کبھی کسی نے ان کو پوچھا ہو دڑا دڑ ضمانتیں دو کچھ بھی ہو جائے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ضمانتیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملیں گے ان کو کسی بھی چیز کا ریلیف چاہیے سب سے پہلے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملے گا ان کو اور جو خیبر پختونخوا کا ہاؤس ہے اسلام آباد میں وہ سیف زون ہے دہشت گردوں کے لیے جو جہان کا 9 مئی کا دہشت گرد ہے وہ وہاں پال رہا ہے سرکاری پیسے کے اوپر یہ عالم ہے میں ریاست پاکستان سے اور وفاقی حکومت سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ کل جو ہوا ہے اس کی معافی نہیں ملنی چاہیے ورنہ ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں نا 9 مئی کی تیاری ہے ایک اور 9 مئی کی تیاری ہے وہ ہو رہی ہے اور اب بھی یہ 9 مئی جو ہے وہ اگلا شاید لاہور میں آ کے کرنا چاہتے ہیں یہ پنجاب کو پھر سے ایک بیٹل فیلڈ بنانا دینا چاہتے ہیں لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہر عام پنجابی اپنے صوبے کی حفاظت کرنا جانتا ہے اس صوبے